السلام علیکم ناظرین، رابطہ پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان پرویز میر اور کیمرہ مین پرنس موسیٰ حاضر خدمت ہیں۔ اس وقت ناظرین ہم گپس میں موجود ہیں اور یہاں پر ایک ادارہ کام کر رہا ہے جو یہاں کے خواتین میں خاص طور پر فعال کردار ادا کر رہا ہے۔ اس آرگنائزیشن کی مین اسٹرنگتھ خواتین پر ہی مشتمل ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ گزشتہ 10-12 سالوں سے ضلع خضر میں جو ہے وہ خواتین کی جو ہے وہ خودکشیوں کے جو واقعات ہیں وہ بہت زیادہ رونما ہو رہے تھے۔ اسی کو دیکھتے ہوئے یہاں پر ایک آرگنائزیشن جو ہے وہ بنائی گئی جس نے یہاں پر جو ہے کمیونٹی کے اندر جا کر جو ہے لوگوں کو اویئر کرنا شروع کر لیا، اور اس کا نام ہے سیفٹی لائف آرگنائزیشن۔ تو ان کے چیئرمین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات چیت کریں گے۔ ان کے ساتھ پھر ہماری ایک اور بہن بھی موجود ہے جو یہاں پر کس طرح کام کر رہے ہیں اور یہاں پر واقعات کی روک تھام کے لیے اور افیکٹڈ جو فیملیز ہیں ان کے ساتھ جا کر جو ہے وہ کس طرح بات چیت کر رہے ہیں۔ آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں اور معلومات حاصل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی چیئرمین صاحب، آپ ہمیں بتانا چاہیں گے کہ آپ کی آرگنائزیشن جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ کس طرح کام کر رہی ہے، اور خاص طور پہ کیونکہ یہ خودکشی کا جو ایک رجحان ہے، پہلے سے علم نہیں ہوتا ہے کہ کوئی بندہ جو ہے یا خاتون جو ہے وہ اس عمل کی طرف جائے گی، تو آپ کس طرح یہ اندازہ لگاتے ہیں یا کس طرح اس چیز کو روکنے کے لیے اقدامات اٹھا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں ہنی سرا ٹی وی کا مشکور ہوں کہ آپ پہلی دفعہ یہ چینل ہمارے آفس میں آ کر اس سلسلے میں ہم سے بات کر رہا ہے، کیونکہ اس سے پہلے میڈیا سے ہماری یہ شکایت رہی ہے۔ ہم ان سے گزارش بھی کئی دفعہ کیا کہ تھوڑا اس چیز کو ہائی لائٹ کیا جائے، کیونکہ یہاں پہ خودکشیوں کے جو واقعات ہوتے ہیں تو اس کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے، لیکن جب کوئی اقدامات کرنے کے لیے سامنے آتا ہے تو اس کی کوریج بالکل نہیں ہوتی ہے۔ ہم اس میں 2010 سے ذاتی طور پر میں کام کرتا رہا ہوں، اور 2010 میں میرے ساتھ یہاں پہ ضلع غزل میں، کیونکہ اس وقت ہم نے خواتین کے حقوق کے حوالے سے کام شروع کیا تھا، تو 5 خواتین میرے ساتھ کام کر رہی تھی۔ ان کے ساتھ جو اب اس وقت میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں مریم بی بی ایز اے وائس چیئر پرسن سیفٹی لائف آرگنائزیشن ڈسٹرکٹ غزل کام کر رہی ہے۔ 2010 سے لے کر ابھی تک ہم نے پورے ضلع غزل میں ریسرچ کر کے کوئی 300 صفحات پر مشتمل ایک رپورٹ تیار کر لیا ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہے اور ہم ان کی روک تھام کیسے کر سکتے ہیں۔ تو اس گزشتہ سال اکتوبر 2017 میں ہم نے سوچا کہ اس کے لیے کوئی ایک ادارہ بھی ہونا چاہیے، لہٰذا ہم نے ایک ادارہ تشکیل دے دیا، اور یہ ادارہ 27 فروری 2018 کو رجسٹرڈ ہوا۔ رجسٹریشن کے بعد باقاعدہ ہم نے اس کے لیے آفس سیٹ اپ کیا اور آگے کام کر رہے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ اس وقت تک جو بھی کام ہوا 2010 سے لے کر ابھی تک اپنی مدد آپ کے تحت کام ہوتا رہا ہے۔ آفس کے کرائے سے لے کر ٹرانسپورٹ سے لے کر اسٹیشنری سے ساری چیزیں ہم اپنے مدد آپ کے تحت کام کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں 1 جولائی 2018 کو یہاں پر جو گورنمنٹ سوشل ویلفیئر کے سیکریٹری ہیں ان کے لیے ہم نے ایک فیلڈ بریفنگ کا اہتمام کیا تھا، جہاں پہ احمد خان صاحب جو ڈپٹی سیکریٹری ہیں سوشل ویلفیئر کے، وہ آئے تھے۔ آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ابھی تک آپ لوگوں نے جو کام کیا ہے اور ابھی آگے آپ کے لیے ہماری طرف سے کس طرح کی مالی مدد چاہے اس کا کوئی پرپوزل بنا کے دے دے، ہم فوری طور پر فنڈ بھی ریلیز کریں گے۔ وہ تو ہم نے کر کے دے دیا، وہ پرپوزل بھی آگے جا چکا ہے، لیکن ابھی تک کچھ اس پہ کام نہیں ہوا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ کام تو ہم نے 2010 سے شروع کیا تھا، لیکن 2006 سے 2017 دسمبر تک کا ہم نے ڈیٹا بھی جمع کیا۔ 2018 کا بھی جمع نہیں کیا ہے، ہر سال کے لاسٹ میں کرتے ہیں۔ تو 2006 سے لے کر جنوری 2006 سے لے کر دسمبر 2017 تک پورے ضلع غزر میں ٹوٹل جو خودکشیوں کی تعداد ہے وہ 206 ہیں۔ 206 خودکشیوں میں ان میں 109 خواتین ہیں اور باقی مرد ہیں۔ اس میں سب سے جو اس کی بات یہ ہے، دکھ کی بات یہ ہے کہ اس میں سب سے زیادہ تعداد 11 سے 20 سال کے نوعمر لڑکے اور لڑکیوں کی سارے غیر شادی شدہ ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر پھر وہی ہے 21 سے 30 سال کے درمیان جو ہے تعداد وہی زیادہ ہے، اور اس میں آل اوور اگر دیکھا جائے تو بالکل جو وہ ہے غیر شادی شدہ ہے ان کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے۔ 30 سال کے بعد بہت کم ہے، 40 سال کے بعد تعداد جو ہے وہ انتہائی کم ہے۔ تو اس میں سب سے جو دکھ والی جو واقعہ ہوئی تھی 2011 میں، یاسین کی ایک خاتون تھی، نیشنل ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی اسسٹنٹ ڈائریکٹر، یعنی انتہائی ہائی لیول کی خاتون، ایک بہت ہی پڑھی لکھی خاتون، جو اپنے منگیتر کی وجہ سے اس نے گاکوچ میں خودکشی کر لی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے طلباء و طالبات تھے جو خودکشیاں کرتے رہتے ہیں۔
تو اس وقت ہم نے جو فائنڈنگس ہمارے سامنے آ گئی ہیں ان میں ایک تو یہ کہ ڈپریشن کی بیماری ہے. اس سلسلے میں گورنمنٹ کو کہیں درخواست ہم نے بھیجے, کہیں سیشن گورنمنٹ کی طرف سے ہو گئے, وہاں پہ بھی ہم نے اس پہ آواز اٹھایا, اور کہیں دوسرے ایسے لوگ ہیں یہاں پہ کام کر رہے ہیں, یونیورسٹیز کے لیول پہ کام کر رہے ہیں, انفرادی لیول پہ کام کر رہے ہیں, یا این جی اوز جیسے کہ AKRSP ہے یا دوسرے کوئی ادارے ہیں وہ بھی یہاں کام کرتے رہے ہیں, لیکن ابھی تک عملی میدان میں کسی نے کوئی کام نہیں کیا ہے. ہم نے ابھی ایک پلان بنایا ہوا ہے پورا ضلع غزر جو اس وقت تقریباً کوئی 21,500 سے 22,000 گرانوں پر مشتمل ہے اور 2.25 لاکھ کی آبادی ہے. اس کو ہم نے سب سے پہلے 3 سب ڈویژن پہ تقسیم کیا, پھر اس کو 15 ان پہ ہم نے یونٹوں پہ ہم نے تقسیم, حلقوں میں ہم نے تقسیم کیا. اس کے بعد ہم نے اس کو 305 یونٹوں میں تقسیم کیا, 15 حلقے اور 305 یونٹ. ہر یونٹ کے اندر 40 سے 80 کے درمیان جو ہے وہ گرانے ہیں. تو اس کے لیے ہم نے یہی پلان بنایا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اویئرنیس دینا ہے. پھر جو یہ ڈپریشن کی وجہ سے جو لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں ان کے لیے ہمیں ڈاکٹرس چاہے, جیسا کہ گزشتہ سال ہمارے اسمبلی کی کمیٹی بنی تھی, اس کے سامنے بہت سارے اسلام آباد سے بھی یہاں پہ ریسرچر آئے تھے جو کام کر رہے تھے. انہوں نے بھی یہی کہا کہ ضلع غزر میں ایک سائیکاٹرسٹ اور ایک سائیکالوجسٹ کی ضرورت ہے. وقتی طور پر تو کمیٹی نے وعدہ کیا کہ ہم فوری طور پر تعینات کریں گے, لیکن وہ 1.5 سال گزر گیا, اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. تو ابھی ہم جو کام کر رہے ہیں وہ اس لیول پہ کام کر رہے ہیں کہ جو حلقے ہم نے تقسیم کیے ہیں, جو یونٹوں پہ ہم نے اس کو تقسیم کیا ہے پورے ضلع غزر کو, اس میں سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ کون سا تحصیل زیادہ وہ ہے متاثرہ ہے. تو پونیال سب سے زیادہ متاثرہ آ رہا ہے کیونکہ وہاں پر 76 واقعات ہوئے ہیں. یاسین دوسرے نمبر پہ آ رہا ہے, وہاں پہ 50 ہے. تیسرے نمبر پہ گب سے جہاں پہ 33 ہے. چوتھے نمبر پہ شکومن 28 اور 5ویں نمبر پہ پھنڈر ہے جہاں پہ ٹوٹل 19 واقعات ہیں. تو ان میں پھر ہم نے دیکھا کہ پونیال کا سب سے زیادہ متاثرہ گاؤں کون سا ہے. تو جب اس پہ ہم نے دیکھا تو سب سے زیادہ جو متاثرہ گاؤں ہے وہ گاکوچ بالا اور پائن ہے, یہ 2 ایریاز ہیں. اس کے علاوہ دوسرے نمبر پہ گبس پراپر ہے, تیسرے نمبر پہ یاسین ہے. اس کے لیے ہم نے 3 قسم کے پروگرام ترتیب دیے تھے: ایمرجنسی اویئرنیس پروگرام, نارمل اویئرنیس پروگرام اور سمپل اویئرنیس پروگرام. ایمرجنسی اویئرنیس پروگرام وہ ہے جس میں 7 دنوں کے ہم تربیتی سیشن رکھیں گے. اس سیشن میں ہمیں سائیکٹرسٹ کی بھی ضرورت ہے, سائیکالوجسٹ کی بھی ضرورت ہے, سوشالوجسٹ کی بھی ضرورت ہے, ایک اچھے ماہر تعلیم کی ضرورت ہے, ایک ماہر معاشرت, یعنی مختلف قسم کے ہمیں ماہرین کی ضرورت ہے. وہاں پہ ہمیں ضرورت پڑے گی, ہم ان کی مدد سے گورنمنٹ, NGOs, مذہبی اداروں اور علماء تک کی ہمیں ضرورت ہے. تو وہ جو 7 دن کے پروگرام سے وہ ہم اسی طریقے سے جو ایمرجنسی اویئرنیس ہے جہاں بہت زیادہ متاثر گاؤں ہیں یا دیہات ہیں ان کے لیے ہم نے پروگرام ترتیب دیا. دوسرا ہے نارمل اویئرنیس پروگرام, وہ ہم نے 5 دن کا رکھا ہے جہاں کچھ ان سے کم واقعات رونما ہو رہے ہیں. نارمل اویئرنیس پروگرام میں بھی پھر ہمیں یہی ماہرین ہی چاہیے, ہم انہی کی مدد سے کام آگے بڑھائیں گے. اور سمپل اویئرنیس وہ علاقے جو جن میں خودکشی کے یا تو واقعات ہوئے ہی نہیں ہیں یا ایک ادو کا واقعات ہوئے ہیں. بہت سارے ایسے گاؤں بھی ہیں بالخصوص اپر جو ایریا ہے جہاں پہ کچھ گاؤں ایسے بھی ہے کہ وہاں پہ خودکشی کے واقعات نہیں ہوئے ہیں. ہم نے جو شروع میں ترتیب دیا تھا اس کو خواتین کے حقوق کے حوالے سے, اور کام بھی ہم نے خواتین ہی کو لے کے ہم نے شروع کیا تھا. بعد میں یہ ہو کہ جو گورنمنٹ سوشل ویلفیئر ہے اس نے بھی کہا اور گورنمنٹ کے دیگر اداروں نے بھی کہا کہ یہاں پہ مردوں کی خودکشیاں بھی ہو رہے ہیں, تو ان کے لیے آپ لوگوں نے ایک ادارہ بنایا ہے, تو بہتر یہی ہوگا کہ آپ لوگ اس کو جنرلی اس پہ کام کریں. تو ہم نے اس پہ کام شروع کیا ہوا ہے. مختلف جگہوں پہ ہم نے تربیتی سیشنز کرائے ہیں. مثلا پھنڈر میں ہم نے 2 سیشن کرائے, یاسین میں 2 کرائے, شکومن میں کرائے, گبس میں کئی سیشنز ہمارے ہو گئے ہیں اور ان میں ہمیں اچھے رزلٹ مل رہے ہیں. اس میں ایک چیز یہ آ رہا ہے کہ جو بچوں کے حوالے سے میں نے عرض کیا کہ جو چھوٹے بچے ہیں وہ خودکشیاں کر رہے ہیں, 11 سے 20 سال کے درمیان بچے اور بچیاں. ان میں کچھ ایسے بچے اور بچیاں ہیں جو رزلٹ آنے کے بعد کسی بھی کلاس کا, میٹرک کے بعد کسی بھی کلاس کا رزلٹ آنے کے بعد نمبر کم آ جاتے ہیں یا وہ فیل ہو جاتے ہیں, ہونے کے بعد وہ خودکشی کی کوشش کرتے ہیں. جس طرح کہ اس سال ہی کوئی 5-6 واقعات گوبس آغان ہیلتھ سینٹر میں کیس آئے تھے, پوائزن کے شکار ہو گئے تھے بچیاں, خوش قسمتی سے انہیں بچا لی گئی ہیں. اس کے علاوہ کچھ بچیاں ایسے بھی ہیں, بالخصوص بچوں کی نسبت بچیاں ایسے ہیں جو قابل ہیں, وہ اچھے طریقے سے نمبر لاتے ہیں, لیکن غربت یا وہ یتیم ہونے کی وجہ سے آگے وہ نہیں پڑھ سکتے. ایسے میں وہ ڈپریشن کا شکار ہو کر وہ خودکشی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. اسی طرح کی ایک بچی کو 2016 میں انٹر کالج گوبس کے ایک پرنسپل غلام ربانی صاحب نے لا کے کالج میں داخلہ دلایا تھا. اس بچی کو اس کے تمام ٹرانسپورٹ اور دیگر تمام اخراجات اس نے معاف کرایا تھا.
تو بعد میں یہ ہوا کہ وہ بچی FSC یہاں پہ پاس کی اور اس کو ہم نے اسلام آباد میں ابھی داخلے کے لیے بھیج دیے ہیں, وہاں پہ اس کا داخلہ ہونا ہے اور وہ میڈیکل کے لیے اس نے ٹیسٹ بھی دیا ہے. اس کے علاوہ جو اس سال تحصیل اشکومن سے کوئی 3 بچیاں ہمیں ملی تھی, یہ 3 بچیاں جو آگے پڑھنا چاہتی ہیں, ان کے نمبرات بھی اچھے تھے, تو اس کے لیے ہم نے ڈونیشن کے لیے ریکویسٹ کیا. تو ہمارے یہاں گوبس کے ہی ایک وزیر صاحب ہیں میجر نوازش, انہوں نے ہمارے ساتھ بہت بڑا کوآپریٹ کیا اور ان 3 بچیوں کے 2 سال کے جو اخراجات ہاسٹل سے لے کر کالج کے وہ تمام اخراجات وہ برداشت کر رہے ہیں. ان کا داخلہ باقاعدہ ہو چکا ہے اور 1 مہینے سے وہ پڑھ رہے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ یہ کچھ فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے یہاں پہ خودکشیوں کا رجحان خواتین اور مردوں میں آ رہا ہے. اس کے علاوہ کچھ ایسے بھی چیزیں بھی ہیں کہ جس میں غیرت کے نام پر قتل بھی ہو رہے ہیں یہاں پہ. اس میں مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ پراپر طریقے سے جو قانونی کارروائی ہونی ہے وہ نہیں ہوتی ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو ورثہ ہوتے ہیں وہ آگے قانونی کارروائی کرتے نہیں ہیں. پولیس کی جہاں تک بات کی جائے تو یہاں پہ جو ہمارے پولیس کی جو کارکردگی ہے اس سے میں تقریباً 95% مطمئن ہوں, لیکن اسے کام کرنے نہیں دی جاتی ہے. پوسٹ مارٹم یہاں پہ ہوتی ہے, لیکن وہ پوسٹ مارٹم کے لیے اس وقت ہمارے اطلاعات کے مطابق ایک ہی لیبارٹری ہے جو ہے لاہور میں. یہاں سے پوسٹ مارٹم رپورٹ تو گورنمنٹ اپنے تھرو بھیج دیتا ہے, پولیس اس کو لے جا کے وہاں تک پہنچا دیتا ہے, لیکن وہاں پہ جو فیس ہے لیبارٹری فیس وہ کوئی 30 سے 40 ہزار روپے ہے. نہ اسے کوئی ادا کرتے ہیں اور نہ وہاں سے اسے کوئی رپورٹ آ جاتا ہے, جس کی وجہ سے پتہ نہیں چلتا ہے کہ وہ خودکشی تھی یا قتل تھا. چند ایک کیسز ایسے ہو گئے ہیں جو بعد میں باقاعدہ تفتیش کے بعد پوسٹ مارٹم رپورٹ لانے کے بعد وہ قتل ثابت ہو گئے, جس سے یہ چیزیں سامنے آ گئی کہ وہ غیرت کے نام پہ قتل تھے. تو اس قسم کے واقعات بھی یہاں سامنے آتے رہتے ہیں. جی ناظرین, جیسا کہ آپ سن رہے ہیں ہم اس وقت گوپس میں ہیں, سیفٹی لائف آرگنائزیشن کے آفس میں. چیئرمین صاحب ہمیں جیسے بتا رہے ہیں کہ ان کا ادارہ یہاں پر کس طرح کام کر رہا ہے اور 2006 سے جو انہوں نے یہاں پر پورا ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے اس کے مطابق کس قسم کے معاملات تھے اور ان کو کس طرح ڈیل کیا جا رہا ہے. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ کمیونٹی کو جو ہے کس طرح اویئرنیس دی جائے. کیا 1 یا 2 سیشن سے یہ سارے معاملات درست ہوں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا, کیونکہ ایک ہفتے میں اگر ایک کمرے کے اندر یا ایک ہال کے اندر آپ پروگرام کر لیتے ہیں تو اس میں 100 150 200 بندے آ سکتے ہیں, اس سے زیادہ تو وہاں نہیں آ سکتے. اصل کام ہوتا ہے کہ فیلڈ ورک کا مطلب یہ ہوتے ہیں کہ وہ جو خواتین ہیں وہ خواتین جو ہیں وہ مختلف دیہات گاؤں میں جا کے وہاں کے گھروں میں جا کر وہاں کے بچیوں سے بات چیت کریں, ان سے پوچھیں کہ ان کو کوئی مسئلہ تو درپیش نہیں ہے, کوئی ذہنی دباؤ تو نہیں ہے, یا کوئی ایسے مسائل خاص طور پہ خانگی جو یہاں پر رشتہ ازدواج کے مسائل ہوتے ہیں اس کو لے کر وہ پریشان تو نہیں ہیں. اس کے لیے جو یہ ادارہ جو ہے ابھی فیلڈ ورک جو گھر گھر جا کر جو ایک کام کیا جانا ہے, کیا آپ کے ادارے نے وہ کام شروع کیا ہے؟ جی بالکل. جس طرح میں نے عرض کیا کہ ہم نے 305 یونٹوں میں اس لیے تقسیم کیا تاکہ ہم گھر پہنچ سکیں. پہلے بہت سارے ادارے ہیں جن میں سر فہرست ہے جس نے یہاں پہ بہت سارا کام کیا ہے. انہوں نے یا تو تحصیل سطح پہ کام کیے ہیں یا ایک یونین کے سطح پہ کے اندر کم 1200 گھرانے ہوتے تو وہاں پہ وہ کتنے لوگوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں. تو اسی لیے جو پہلے کے ہمارے تجربات ہیں ان تجربات کی روشنی میں ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جب تک ہم گھر گھر نہیں پہنچ جائیں گے, گاؤں گاؤں نہیں پہنچ جائیں گے, یہ مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں. اس کے لیے ہم نے جو سیشنز کیا ہے, جو تجرباتی سیشن ہم نے مختلف جگہوں میں کیے ہیں, ان میں ہمارا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ لوگوں کو اکٹھا کرنے کے بعد ہم ان کے لیے ایک سیشن کرتے ہیں, مختلف چیزوں پر ڈسکس کرتے ہیں, ان سے تجاویز لیتے ہیں, ان کی رائے لیتے ہیں. لینے کے بعد پھر سوال جواب کا ایک سلسلہ ہوتا ہے جس میں وہ لوگ اپنے مسائل بیان کرتے ہیں, وہ سوالات پوچھتے ہیں. اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ بعض ایسے انتہائی نجی نوعیت کے مسائل ہوتے ہیں, معاملات ہوتے ہیں جن میں وہ کھل کر کسی سیشن میں بات نہیں کر سکتے. تو ہمارے جو ورکرز خواتین ہیں, جو عہدیدار ہیں, وہ الگ سے ایک کمرے میں جا کر 2 خواتین بیٹھتے ہیں اور خواتین ایک ایک ہو کر وہاں پہ جا کر ان کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کو وہ ان سے ڈسکس کرتے ہیں. جیسا کہ ایک جگہ میں ایک سیشن کے بعد ایک بچی نے, جہاں پہ میں موجود نہیں تھا, جو میرے وائس چیئر پرسن تھی اور دیگر جو میرے عہدیدار تھے, ان سے الگ اس نے کہا کہ ایک لڑکا اس کو بلیک میل کر رہا ہے, اس کو تنگ کر رہا ہے اور وہ اس سٹیج پر پہنچ چکی ہے کہ وہ عنقریب خودکشی کر لے گی. میں موجود نہیں تھا یہاں پہ بھی, تو فوری طور پر جو سٹاف تھے انہوں نے مجھ سے رابطہ کر کے کہا کہ بچی اس طرح کہہ رہی ہے, اور اس لڑکے کا نمبر بھی دیا ہے. اس لڑکے کو ٹریس کر لیا گیا, اس کو سمجھانے کے بعد وہ مسئلہ حل ہو گیا. اس کو باقاعدہ ہم نے سمجھایا کہ یہ آپ جس بچی کو اس طرح تنگ کر رہے ہیں, آپ برائے مہربانی آج تک جو کچھ ہو چکا ہے ابھی آپ اس چیز سے ہٹ جائے, نہ ہٹنے کی صورت میں ہم آپ کے خلاف پولیس کارروائی کریں گے.
بس اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ بندہ سمجھ گیا اور اس لڑکی کو اس کے بعد وہ تنگ کرنا چھوڑ دیا. اس کے علاوہ بھی کچھ ایک دو کیس ہمارے سامنے ایسے آ گئے تھے جہاں پر ہم جو الگ وہ کرتے ہیں سوال جواب کا معاملہ کرتے ہیں, تو وہاں پہ بچیاں بالخصوص آ کر اپنے انتہائی نجی نوعیت کے معاملات بتاتے ہیں جو وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے ہیں یا والدین بہن بھائیوں کے ساتھ نہیں کر سکتے ہیں, تو ہمارے پاس وہ باتیں لا کے وہ کرتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس چیز کو حل کریں. بہت اچھی بات ہے, جیسے کہ چیئرمین صاحب نے بتایا کہ ان کے پاس ایسے کیسز آئے ہیں اور یہ ان کا مقصد بھی یہ ہے کہ ڈور ٹو ڈور جو ہے یہ کمپین کریں اور ہر گھر میں جا کر دیکھیں کہ وہاں پر بسنے والے جو بچے ہیں بچیاں ہیں وہ کسی ذہنی دباؤ کا شکار تو نہیں ہے, کیونکہ ہمارے یہاں پر ظاہر سی بات ہے کہ والدین جو ہے وہ 6-6 7-7 بچے ان کے پیدا ہوتے ہیں اور ہر بچے پہ وہ نگاہ نہیں رکھ سکتے, جس کی وجہ سے ان کے جو ایسے مسائل ہوتے ہیں جو وہ اپنے والدین سے ذکر نہیں کر سکتے. تو اس قسم کے ادارے دوست بن کر, ان کے ہم نوا بن کر, ان کے ہم خیال بن کر, ان کے ہمدرد بن کر ان سے وہ معاملات نکال کے ایک قیمتی جان بچا سکتے ہیں, اور جو یہ کر رہے ہیں. تو ہم یہاں پر آئے ناظرین, ہم نے دیکھا ہے کہ چیئرمین صاحب جو ہے وہ ایک وہیکل بھی استعمال کرتے ہیں, اس کے علاوہ یہاں پر ایک بہت بڑی بلڈنگ بھی کرائے پہ لی ہوئی ہے, ان کی اسٹرینتھ بھی جو ہے 20-25 خواتین ان کے ساتھ ہے. اس ترتیب سے کافی سارے والنٹیئرز میل بھی ان کے ساتھ موجود ہیں. ہمارے اندازے کے مطابق 1 سے 1.5 لاکھ جو ہے وہ ان کے ماہانہ اخراجات ہیں. تو آیا کہ وہ ماہانہ جو اخراجات ہیں اتنے کم وسائل میں, اتنے پسماندہ علاقے میں, اتنے علاقے سے ہیڈ کوارٹر سے دور علاقے میں, ان اخراجات کو پورا کرنے کے لیے سیفٹی لائف آرگنائزیشن جو ہے وہ کس طرح اپنے وسائل کو پورا کرنے کے لیے اقدامات اٹھا رہا ہے یا کیا کچھ کر رہا ہے؟ جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہم نے 2010 سے جو کام شروع کیا وہ ابھی تک اپنے مطاب کے تحت ہی چل رہا ہے. آگے پرپوزلس گئے ہیں, ان پہ کام ہو رہا ہے اور یہی امید ہے کہ وہ چیزیں جلد از جلد ہمیں ملیں گے. پھر بھی اس وقت مختلف چیزوں میں ہم ٹرانسپورٹ کے معاملے میں, آفس کے کرائے کے معاملے میں, مختلف معاملات میں ڈیو پہ ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں اپنا کچھ جائیداد تھا اس میں سے کچھ حصہ میں نے فروخت کر کے یہ ادارہ میں نے کھڑا کیا اور ابھی بھی میں اسی کے توسط سے اسی کو چلا رہا ہوں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس طرح یہ ادارہ مزید بوسٹ اپ ہو سکتا ہے؟ کیا کمیونٹی کو آپ نے اویئر نہیں کیا کہ مقامی لیول پہ بھی آپ کی ڈونیشن ہو, ڈونر کچھ کر لیں اس بارے میں؟ بالکل ہو گیا ہے. مختلف لوگوں سے ابھی ہم نے میٹنگز شروع کر رکھی ہے. اس میں یہ ہے کہ مقامی سطح پر جو ہمارے ضروریات ہیں وہ اتنے, کیونکہ ہمیں سب سے اہم چیز جو بک ہے ہم نے جو ریسرچ کیا ہے اس کو ہم نے کتاب کی شکل میں مارکیٹ میں لانا ہے. اس کے لیے ہمیں کافی سارے رقم کی ضرورت ہے. وہ مقامی سطح پہ نہیں ہو سکتا ہے. البتہ اس میں جو سوشل ویلفیئر جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے پاس ہمارے 30 لاکھ کا ایک پرپوزل جمع ہو چکا ہے جس پہ تھوڑا کام لیٹ ہوا ہے. تو اس کے لیے ہم نے 2-3 دفعہ ان سے رابطہ بھی کیا. البتہ یہ ہوا کہ انہوں نے یہ کہا کہ پہلے جو سال تھا 2017-18 تو اس میں جو ہمارا پرپوزل جمع ہوا وہ جولائی میں جمع ہونے کی وجہ سے وہ 17-18 کے بجٹ میں چلے جانے کی وجہ سے تھوڑا لیٹ ہوا ہے. باقی ہم کام کر رہے ہیں اور آگے انشاءاللہ جس طرح میں نے بتایا کہ بچیوں کے لیے ہمارے پاس ڈونر ہے وہ ان بچیوں کے اخراجات برداشت کر رہے ہیں. اسی طرح ہمیں ابھی ڈونر انشاءاللہ ملیں گے جو اسی قسم کے اخراجات جو انتظامی اخراجات ہیں ان کے لیے بھی وہ مدد کریں گے ہمیں. اچھا, یہاں پر جو ہے خاص طور پہ جو ہے ایسی بھی معاملات پیدا ہو جاتے ہیں کہ بچیاں جو ہے وہ گھر سے بھاگ جاتی ہیں یا کوئی اس طرح ہو جاتا ہے, تو ان کے لیے کوئی آپ نے جو ہے وہ دارالمان بنانے کے لیے بھی کوئی آپ کے پرپوزل میں مستقبل میں کوئی ایسا پلان موجود ہے کہ گپس میں یا پھنڈر میں یا کسی جگہ میں آپ دارالمان بنائیں اور ایسے جو خواتین ہیں یا جن کو جو ہے دباؤ ڈال کر جو ہے ان کے رشتہ دار یا کچھ ان سے جو ہے وہ شادیاں کرواتے ہیں ان کی, اگر وہ نہیں مانتے تو یہ خودکشیاں اس ایسی ہی واقعات کی جو ہے رد عمل کے طور پہ ہوتے ہیں, تو کیا ایسا کوئی دارالمان بنانے بھی آپ چاہتے ہیں؟ فی الحال ایسا کوئی چیز ہمارے سامنے نہیں ہے کیونکہ ہمارا علاقہ ہی ایسا ہے کہ اگر ہم اپنے علاقے کے کلچر کو دیکھیں تو اس میں وہ بچیاں نہیں آ سکتے ہیں. اس کے میں آپ کو مثال دے دوں گا کہ ایک کیس ہمارے سامنے ایسا آیا تھا کہ ایک شخص اپنے بیوی کو بہت زیادہ تنگ کرتا تھا, خواہ مخواہ اس کو تشدد کا نشانہ بناتا رہتا تھا. ان کی شادی کوئی 20-22 سال کے بعد وہ خاتون اتنی تنگ آ گئی کہ آخر کار اس کی مار پیٹ سے وہ خاتون تنگ آ کر تھانے پہنچ گئی.
تھانے میں اس شخص کو بلایا گیا، اس کو ایک رات وہاں پہ رکھا گیا، اس کی صحیح طریقے سے تفتیش ہو گئی، ہونے کے بعد صبح اس کو چھوڑ دیا۔ جب صبح اس کو چھوڑ دیا گیا، اگلی شام کو اس نے اسی عورت کو طلاق دے دیا۔ نہ اس کو قانون نے کوئی مدد فراہم کی، نہ اس کو پولیس نے کوئی مدد فراہم کی، اور نہ اس کو کورٹ نے کوئی مدد فراہم کی۔ اس کے جوان بچے اور بچیاں تھے، ان کو اس سے اٹھا کر اسے طلاق دیا گیا، صرف اس لیے کہ بھائی تم تھانے کیوں گئے تھے۔ تو اب ہمارا علاقے میں ہمارے خواتین کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ وہ کسی ایسے ادارے میں براہ راست نہیں جا سکتے ہیں، وہ عدالت سے مدد نہیں لے سکتے ہیں، پولیس سے وہ مدد نہیں لے سکتے ہیں، بالخصوص جو شادی شدہ خواتین ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ یہاں کے طرز معاشرت میں یہ چیزیں ہیں کہ ان خواتین کو جو ہے پسند نہیں کیا جاتا جو اپنی آزادی، اپنے رائٹس کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو جیسے کہ ایک کیس کے بارے میں انہوں نے ذکر کیا کہ اپنے رائٹ کے لیے جو ایک خاتون جو ہے وہ تھانے گئی اور رپورٹ درج کیا، جس پر ان کو اس کے خاوند نے تھانے میں تو کہا کہ آئندہ کے لیے اس کے ساتھ اس کا رویہ جو ہے ایسا ناروا نہیں رہے گا، لیکن اگلی رات اس نے طلاق دی۔ جو ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ خاص طور پہ مردوں کو اویئر کرنے کی ضرورت ہے کہ خواتین کے بھی وہی حقوق ہوتے ہیں جو مرد کے حقوق ہوتے ہیں، دونوں برابر ہیں۔ لیکن یہاں پر تعلیم کی کمی کی وجہ سے، ایجوکیشن کی کمی کی وجہ سے اس چیز کو بڑھاوا دینے کے لیے جو ہے کافی مسائل کا سامنا ہے، اور ان مسائل، ان مشکلات کا سامنا جو ہے 2006 سے یہ ادارہ یہاں پر کر رہا ہے اور لوگوں کو اویئر کر رہا ہے۔ اور اس کے باوجود کیونکہ ان کی مالی معاونت نہیں ہونے کی وجہ سے، حکومتی سرپرستی نہیں ہونے کی وجہ سے یہ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ہم سوال کرتے ہیں چیئرمین صاحب سے کہ صوبائی حکومت، خاص طور پر وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حفیظ الرحمان خصوصی طور پر اس بارے میں انتہائی پریشان دکھائی دیتے تھے اور دکھائی دیتے ہیں کہ ضلع غزر میں جو ہے وہ خودکشیوں کا رجحان بڑھتے جا رہا ہے۔ اس کو روکنے کے لیے جو ہے وہ خود بھی کام کرنا چاہتے ہیں اور مختلف اداروں کے ساتھ بھی تعاون کرنا چاہتے ہیں، اور لیکن یہاں پر ہم ان سے پوچھنے چاہیں گے کیا صوبائی حکومت نے یا وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نے، آپ لوگ جو 10 سال سے یہاں کام کر رہے ہیں، آپ سے کوئی رابطہ کیا تعاون کے لیے یا آپ لوگوں کے سرپرستی کے لیے؟ جی بالکل، اس سلسلے میں گزشتہ سال جو ہے رمضان میں ایک کمیٹی بنی تھی گلگت بلتستان لیول، اس کے چیئرمین ڈاکٹر اقبال صاحب جو وزیر تعمیرات ہیں، وہ ان کے چیئرمین ہیں، رانی عتیقہ، منسٹر فدا خان، MLA جہان زیب اور MLA نواز خان ناجی، یہ 4 اس کے ممبر تھے۔ انہوں نے ایک خصوصی کمیٹی تشکیل دی تھی جو پورے GB لیول پر کام کرنے کے لیے، اور اس کا ایک سیشن ہوا رمضان 17 یا 18 رمضان کو گاکوچ میں سیشن ہوا، جس میں جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اسلام آباد سے بھی کچھ لوگ یہاں پہ کام کرے، انہیں بھی مدعو کیا گیا تھا، تجاویز لیے گئے وہاں پہ کہ فوری طور پر کیا جائے اور فوری طور پر ہم انہیں وقتی طور پر تھوڑا کم کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ تو سب کا یہی مطالبہ تھا کہ ہمیں وقتی طور پر ایک سائیکاٹرسٹ اور ایک سائیکالوجسٹ کی انتہائی ضرورت ہے جو DHQ گاکوچ میں ہونا چاہے، جس کے لیے اقبال صاحب نے وعدہ کیا کہ وہ 1 سے 2 ہفتے کے اندر یہاں پر کم از کم ایک سائیکاٹرسٹ یا ایک سائیکالوجسٹ، دونوں ڈاکٹر وہ فوری تعینات نہیں کر سکیں گے، ایک تعینات وہ ضرور کریں گے، اس کے بعد آگے کام چلے گا۔ لیکن وہ رمضان یہ تقریباً 14-15 مہینے گزر گئے ہیں، اس کے بعد نہ وہ کمیٹی یہاں پہ کوئی سیشن کیا اس نے، نہ اس کی کوئی میٹنگ ہو گئی، نہ اس نے آگے کوئی عملی اقدام کیا، اور نہ جو ہمارے ڈیمانڈس ہے، جو ہم سب کے مشترکہ ڈیمانڈس ہے، اس پر کوئی رد عمل ہوا۔ تو اس میں ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ CM صاحب اس سلسلے میں جو ہے زیادہ حساس ہے؟ اگر وہ حساس ہوئے تو ٹھیک ہے، کمیٹی بنی تھی، کمیٹی نے یہاں پہ سفارشات مرتب کیا تھا، ہم نے جو اس کو تجاویز دی تھی وہ سارے آگے گئے تھے، تو اس پر کام ہونا چاہیے تھا، لیکن اس سے ہم بہت مایوس ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اپنی مدد آپ کے تحت اتنے عرصے سے یہاں کام کیا جا رہا ہے، اور ایک بندہ جو ہے وہ اپنی جائیداد تک جو ہے وہ فروخت کر کے اپنے اس مقصد کی تکمیل کے لیے آگے بڑھاتے جاتا ہے۔ ہم آخری سوال کرنا چاہیں گے اس ادارے کے چیئرمین سے کہ آیا کہ اسی اس لائن میں چل رہے ہیں، ابھی تک آپ کو کسی ادارے کی طرف سے کوئی فنڈنگ نہیں کی گئی ہے، تو آپ اس طرح جو ہے کتنے عرصے تک مزید چل سکتے ہیں؟ اس پوزیشن میں مزید آپ کتنا چل سکتے ہیں؟ جی بالکل، اس سے پہلے تو بہت سارے مسائل تھے، کیونکہ سب سے پہلے ہمارے پاس ایک ادارہ رجسٹر ہی نہیں تھا۔ اب نے آپ کے تحت یہاں پہ ریسرچ کیا، جس میں ہمارے ساتھ خواتین حتیٰ کہ بعض دفعہ کہ انہوں نے اپنے کے بعد ہم نے کام کیا، لا کے ایک ادارہ ہم نے رجسٹرڈ کیا۔ اچھا، کچھ بچیوں کی اب ہم مدد کر رہے ہیں ان کے ساتھ، مختلف اداروں بالخصوص جو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے اور ہمارے لوکل جو انتظامیہ ہیں، DC AC، ان کے ساتھ ہمارے ڈائلاگس چل رہے ہیں۔ تو اس وقت ہم
ہے. اب کوئی مسئلہ نہیں, انشاءاللہ آگے ہم بڑھیں گے, کیونکہ گزشتہ دنوں اسلام آباد میں ہاشو فاؤنڈیشن کے ساتھ بھی ہماری ایک میٹنگ ہو گئی ہے, پروپوزل انہوں نے مانگا ہے, آگے ہم نے اس کے لیے کام کرنا ہے. ان کے کچھ اپنے جو ہے تحفظات ہے یہاں کے حوالے سے, کیونکہ پہلے انہوں نے مختلف دیگر سیکٹرز میں کام کیے ہیں, اس کی وجہ سے کچھ تحفظات کا وہ اظہار. اس کے علاوہ عورت فاؤنڈیشن کے ساتھ ہمارے بات چیت چل رہی ہے, تو انشاءاللہ اب یہ ہوگا کہ اس 2-3 مہینوں کے اندر ہم مالی پر بھی انشاءاللہ مستحکم ہو جائیں گے اور اپنے معاملات کو بہتر انداز سے آگے چلا سکیں گے. اور بالخصوص ہمارے لیے یہ ہے کہ جو بک ہے یہاں پہ, اس کو کے لیے اگر ہمیں فنڈنگ ہوتا ہے فوری طور پر, تو اس سے ہماری مالی حالت مستحکم ہوتی ہے, کیونکہ ہماری جو بک ہے وہ 300 صفحات پر مشتمل ہے. اس کے لیے ہم نے 600 روپے اس کا سیل پرائز لگایا ہے, اور اس کے لیے اچھے خاصے ڈیمانڈ ہمارے پاس کوئی 3500 سے 4000 کاپیوں کی ڈیمانڈ ہو چکی ہے. ابھی تک لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں, جہاں ہمارا سیشن ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ان پر کوئی کتاب ہے تو لائے, جو بھی ہوتا ہے تو ہم اس کو جو پرائز ہے اس سے زیادہ بھی دے دیں گے تاکہ آپ اس چیز کو بہتر انداز سے چلا سکیں. تو اب ہم پر امید ہے انشاءاللہ. ابھی تک ہمارے لیے مسائل تھے اور مسائل اب بھی ہیں, لیکن اس کی نسبت جو کوئی آج سے 1 سال پہلے جس حالت میں ہم تھے اس سے آج ہم بہتر ہیں. بہت اچھی بات ہے ناظرین, جیسا کہ بہت بلند حوصلہ ہے ہمارے چیئرمین صاحب کا, ایک امنگ ہے, ایک جذبہ ہے, ایک جنون ہے جس کو وہ لے کر آگے چل رہے ہیں. لیکن یہ ذمہ دار اداروں کی بھی ہے, صوبائی حکومت کی بھی ہے, انتظامیہ کی بھی ہے کہ وہ اس قسم کے مخلص لوگوں کی جو ہے وہ دست و بازو مضبوط کریں, تاکہ وہ معاشرے کے اندر جو ہے اس قسم کے جو واقعات ہو رہے ہیں ان کو روکنے کے لیے اپنے آپ کو توانا محسوس کر سکیں اور ایسے واقعات کو بروقت روکا جا سکے. اسی پیغام کے ساتھ اپنے میزبان پرویز میر اور پروگرام منیجر پرنس موسیٰ اسیر کو اجازت دیجیے گا. پھر ملتے ہیں ایک اچھے پروگرام کے ساتھ. اللہ نگہبان.